أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العلی العظیم۔ اس وقت اللہ رب العزت کا فضل اور اللہ کا احسان ہمارا جو یہ درس قرآن کا بابرکت سلسلہ چل رہا ہے، ہم سب اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اس وقت میں سورۃ البقرہ کی گزشتہ ہفتے تک 210 نمبر کی آیت تک ہماری باتیں ہو چکی ہیں، اور آج یہ جو دوسرے پارے کا اخیر کا آدھا حصہ ہے وہ ہمارا باقاعدہ درس کے اندر شروع ہو رہا ہے۔ اور آپ کے سامنے میں نے آیت نمبر 211 اور آیت نمبر 212 آیت نمبر 213 یہ 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ البتہ باتیں جو میں عرض کروں گا وہ صرف 2 آیتوں کے تعلق سے، آیت نمبر 211 اور آیت نمبر 212۔ 213 کی جو نمبر کی آیت ہے، یہ آیت میں نے پڑھی تو ہے، چونکہ اس آیت کا کچھ تعلق ہمارے آج کے مضمون کے ساتھ ہے، لیکن اس کے جو مضامین ہیں وہ اپنی جگہ بڑے تفصیلی ہیں، تو ان کو انشاءاللہ الگ سے آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آج ہمارے سامنے آیت نمبر 211 اور 212 ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن کی تعلیمات صحیح سے سمجھ کر کے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو 2 آیتیں ہیں، ان دونوں آیتوں میں سب سے پہلے آیت نمبر 211، اس آیت پاک کو سنیے اور اس کا ترجمہ سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا مطلب آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ یہ جو آیت نمبر 211 ہے، اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی سوال کیجئے، معلوم کیجئے بنی اسرائیل سے۔ کیا معلوم کیجئے؟ یعنی اللہ اپنے نبی کو ایک کوشچن اور ایک سوال دے رہے ہیں کہ اے نبی آپ یہ سوال اپنے زمانے میں جو بنی اسرائیل کے افراد ہیں آپ یہ بات ان سے معلوم کیجئے اور ان سے یہ بات پوچھئے۔ اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں یہ بات آپ اپنے زمانے کے بنی اسرائیل کے لوگوں سے معلوم کیجئے۔
کیا بات ہے؟ اللہ نے فرمایا کم آتیناہم من آیت بینہ. اللہ نے کہا کہ نبی بنی اسرائیل سے ذرا پوچھئے کہ اللہ نے انہیں کتنی ساری کھلی ہوئی نشانیاں عطا فرمائی تھی. اللہ نے ان کے سامنے کتنے بڑے بڑے معجزات ظاہر فرمائے تھے. ذرا ان معجزات کے بارے میں ان بنی اسرائیل سے معلوم کیجئے. تو یہ جملہ ہے اللہ تبارک و تعالی جو اپنے نبی کو یہاں پہ بات بیان فرما رہے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ. اللہ کہتے ہیں کہ میرا قانون یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو نعمت عطا فرمائے اور اللہ کسی کے اوپر اپنا خاص انعام فرمائے اور پھر وہ اس نعمت کی ناقدری کرے اور وہ اس نعمت کو ٹھکرائے اور وہ اس نعمت کا مقام اور مرتبہ نہ پہچانے، تو اللہ فرماتے من بعد ما جاءتہ، وہ نعمت وہ چیز اللہ نے تمہیں دی اور پھر تم نے اس کی ناقدری کی اور اس کے مقام کو نہیں پہچانا، تو اللہ فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. پھر یہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی صرف رحمان اور رحیم نہیں، اللہ صرف غنی یا کریم نہیں، اللہ کہتے کہ میری یہ صفت بھی یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. پھر اللہ بڑی زبردست پکڑ اور گرفت کرنے والا بھی ہے. تو یہ آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211. اس کا جو ترجمہ ہے یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. اس سے آپ کو اندازہ لگا ہوگا کہ کیا مضمون اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا. اب خلاصہ کیا نکلا اس ترجمے کا؟ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی ان بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھئے کہ اللہ نے انہیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں اور معجزات اور دلیلیں عطا فرمائی تھی. یہ پہلا حصہ ہے آیت کا. دوسرے حصے کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جب میں کسی کو اتنی بڑی نعمتیں دوں اور ایسے انعامات سے نوازوں اور پھر وہ اس کے بعد غلطی کرے اور غلط راستے پر جائے گا اور اللہ کے انعامات کی ناقدری کرے گا، تو اللہ نے فرمایا پھر میری پکڑ بڑی خطرناک ہے اور میں اس کو اپنی پکڑ کے اندر مبتلا کر دیتا ہوں. تو یہ مضمون ہے آیت مبارکہ کا. تو آیت کا یہ ترجمہ سننے کے بعد ہمارے سامنے کچھ خلاصہ آ گیا ہوگا، ذہن کے اندر مضمون آیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس انداز کے اندر یہاں پر بات فرمائی ہے. اب یہ ترجمہ سننے کے بعد اور یہ بات سامنے رکھنے کے بعد الفاظ کو ذرا سمجھیے اور اس کی وضاحت پر آئیے کہ اللہ نے اس آیت کے اندر کیا باتیں بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلی چیز ہم سب کو یاد ہے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا سل بنی اسرائیل. اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی آپ پوچھئے. نبی سے مراد یہاں پر کون سے نبی ہیں؟ نام لیجئے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی آپ پوچھئے. ایک بات. دوسری چیز اللہ نے کہا بنی اسرائیل سے پوچھئے. اب یہ بنی اسرائیل کون ہے یہ مجھے آپ کو شاید بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے سامنے اب اگر میں اس کی وضاحت کروں جو شاید یہ ادب کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اتنا سنا آپ نے، اتنا سنا کہ بنی اسرائیل بھی شاید اتنے واقف نہ ہو اپنے آپ سے جتنے آپ اور ہم یہاں اس درس کی برکت سے واقف ہیں. اتنی زیادہ معلومات اور تفصیل ان کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بار بار آئی ہے. لیکن ایک بات دوہرا لیتے ہیں، دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ سبق ہے یہ ہمارا، اور چونکہ کچھ نہ کچھ بندے نئے بھی ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا. میں یہ جب بنی اسرائیل کی وضاحت کرتا ہوں تو آپ ہی مجھے بتاتے چلیں تاکہ میرے لیے آگے کا سبق آسان ہو جائے کہ ہم کس نبی سے اس کا تعارف کرانا شروع کرتے ہیں. حضرت
ابراہیم سے، حضرت ابراہیم سے۔ تو حضرت ابراہیم سب سے اوپر مرکزی نبی ہے۔ جو بنی اسرائیل کا لفظ سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ بات ہے کہ سب سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کے بیٹے کتنے ہیں؟ 2 صاحبزادے۔ ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟ اسماعیل، اور دوسرے کا نام اسحاق۔ یہ 2 بیٹے اللہ نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمائے۔ حضرت اسحاق جو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، پھر ان کے گھر پر ایک بیٹا پیدا ہوا، اس لڑکے کا نام کیا ہے؟ حضرت یعقوب۔ تو یہ یعقوب بیٹے ہیں اسحاق کے، اور اسحاق بیٹے ہیں ابراہیم کے۔ تو یہ سلسلہ اس انداز میں چل رہا ہے۔ پھر حضرت یعقوب جو ہے ان کے بارے میں نے بتایا اللہ نے انہیں 12 بیٹے عطا فرمائے حضرت یعقوب کو۔ ان 12 بیٹوں کے اندر ایک بیٹے کا نام بار بار میں بتاتا ہوں، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو یہ جو پورے 12 ہیں، ان میں ان کے جو والد ہیں حضرت یعقوب، ان کا لقب میں نے بتایا کہ ان کا لقب تھا کیا؟ اسرائیل۔ تو اب یعقوب کی جو اولاد ہے وہ کیا کہلائے گی؟ بنی اسرائیل۔ بھائی یاد ہو گیا سب کو؟ یہ تو بہت پرانا سبق ہے آپ کا ماشاءاللہ۔ تو یہ ترتیب دوبارہ اس لیے دہرائیے کیونکہ یہ کہنے کہ اب ایک نئے سیزن کا اور نئے سال کی ہماری شروعات ہے، اب یہ مستقل انشاءاللہ دروس کا سلسلہ چلے گا۔ تو جو ایک پچھلا پرانا سبق ہے جو بار بار ہمارے یہاں پر لفظ آتا ہے، اس کی وضاحت کرنی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ سارا خلاصہ ہو گیا۔ اب ایک بار دہرانے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے اوپر کون؟ حضرت ابراہیم۔ کتنے بیٹے ان کے؟ 2۔ نمبر 1 اسماعیل، نمبر 2 اسحاق۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کا لقب اسرائیل، اور یعقوب کی جو اولاد ہے وہ کیا کہلائی؟ بنی اسرائیل، جن کے کتنے بیٹے تھے؟ 12، اور ان 12 میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ سلسلہ اللہ کا شکر ہے آپ نے پھر سے دوبارہ مضبوط پکڑ لیا۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل سے پوچھئے۔ حضور کے زمانے میں بنی اسرائیل کون؟ ظاہر سی بات ہے دونوں جماعتیں، نمبر 1 یہودی اور نمبر 2 عیسائی، یہ دونوں جماعتیں موجود ہیں، اور یہودی بھی بنی اسرائیل میں ہیں اور عیسائی بھی بنی اسرائیل سے ہیں۔ اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ چلا حضرت یعقوب کے بعد میں 12 بیٹے اور پھر ان کی اولادیں، وہ سلسلے کھلتے گئے، نسلیں پھیلتی گئی، تمام تر ان کے بعد جتنے بھی نبی تشریف لائے وہ سارے انہی خاندانوں میں آئے، سب انہی میں آئے، اور انہی میں آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور انہی میں آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کیا کہلاتے ہیں؟ یہودی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہلائے ہیں عیسائی۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ چاہے یہودی ہو اور چاہے وہ عیسائی ہو، لفظ بنی اسرائیل دونوں کو شامل ہے۔ لفظ بنی اسرائیل جب استعمال ہوگا تو یہ یہودیوں کے لیے بھی آئے گا اور عیسائیوں کے لیے بھی آئے گا، یہود بھی اس میں داخل ہیں، عیسائی بھی اس کے اندر داخل ہیں، دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوگا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے اے نبی آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے۔ اب اس میں جو مخاطب ہے نا وہ دونوں جماعتیں ہیں، یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں، اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ دونوں ہی بنی اسرائیل کے اندر آتے، دونوں کا شمار اسی میں۔ تو اللہ کے نبی سے کہا گیا اے نبی آپ ذرا ان سے سوال کیجئے،
اب ایک بات ذرا سمجھنی ہے، یہ تو لفظ بنی اسرائیل تھا جو ہمارے سامنے کھل گیا. تھوڑا سا یہ سمجھیے کہ جو پیچھے کی آیت ہم نے ابھی پڑھی تھی اس آیت سے اب یہ آیت جڑے گی کیسے، اور دونوں آیتوں میں کیا کنیکشن ہے. اور یہ میں اب اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب وہ کنیکشن سمجھ میں آئے گا تبھی اس آیت کا مطلب سمجھ میں آئے گا. کیا کنیکشن ہے دونوں میں؟ اس سے جو پہلے آیت آئی تھی، آیت نمبر 210، اللہ نے اس کے اندر ایک بڑی خطرناک جسے کہا جاتا ہے دھمکی کے انداز میں ان سے بات کی تھی. اللہ نے کہا تھا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر. اللہ نے کہا تھا تم باز نہیں آ رہے اپنی حرکتوں سے، تم نہیں سدھر رہے، تم نہیں مان رہے آخری نبی کو. اللہ نے کہا کیا تمہیں انتظار ہے قیامت کا؟ کس دن کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ اللہ نے انہیں تھوڑا سا ڈرایا تھا، دھمکایا تھا کہ کب کا انتظار ہے تمہیں، کس چیز کے انتظار میں اتنی دیر کر رہے ہو، کیوں نہیں مانتے آخری نبی کو. تو یہ مضمون تھا جو ابھی آیت نمبر 210 کے اندر آیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز میں وہاں پہ کلام کیا تھا. تو اب یہ جو مضمون چلا آ رہا تھا، اللہ نے جو یہ بات کہی کہ کیوں نہیں مان رہے ان آخری نبی کو، مکہ کے کفار بھی نہیں ماننے کو تیار ہیں. رات دن وہ نئے سے نئے بہانے بنا رہے ہیں، نئی سے نئی باتیں لے کر کے آ رہے ہیں، نئی سے نئی چیزیں کر رہے ہیں کہ جی ہم تو یہ وجہ اپنی باتوں میں مشغول ہیں اور ماننے کو تیار نہیں. اور حالات کتنے سخت کیے ہوئے ہیں اللہ کے نبی کے لیے وہ ہم سب واقف ہیں، دشمنی پہ دشمنی. تو اللہ نے پہلے انہیں آیت نمبر 210 میں ڈرایا کہ کب مانو گے تم آخر بار، کب سدھرو گے تو. اور جب وہ ڈرایا دھمکایا تو اس کے بعد اب یہ آیت لا کر اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ بھی کان کھول کے سن لو کہ جب میں اپنی ساری رعایتیں دے چکتا ہوں اور ساری نعمتیں میں دے دیتا ہوں تو ڈھیل میں تھوڑے وقت کے لیے دیتا ہوں. اگر وہ تم نے کام میں لے آئے اور مان گئے اچھی بات ہے، ورنہ تو پھر میرا عذاب تیار ہے. اور اس عذاب کا نمونہ اور اللہ کی نعمتوں کا نمونہ اگر تمہیں مکہ کے کافروں تمہیں پتہ کرنا ہو تو بنی اسرائیل سے معلوم کر لو. یہ تمہیں ساری تاریخ بتائیں گے. میں نے ان پر انعامات بھی اتنے کیے اور جب انہوں نے نہیں مانا سزائیں بھی ان کو ساری ملی. تو تمہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی کو مقصد نہیں ہے کہ حضور ان سے پوچھیں جیسے حضور کو پتہ نہیں ہے. مقصد یہ نہیں ہے، مقصد ہے یہاں پر مکہ کے جو کفار ہیں انہیں سمجھانا، انہیں کہنا کہ جیسے تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی دلیلیں دیکھنے کے باوجود اور آپ کے معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لے کر کے آ رہے اور تم نہیں مان رہے، تم ذرا اس معاملے کو بنی اسرائیل سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ جب میں ان پر انعامات کرتا تھا اور انہوں نے ناقدری کی تو ان کا کیا حشر ہوا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اس وجہ سے یہ آیت یہاں پہ لائی گئی ہے. ورنہ آپ حضرات کو یاد ہوگا بہت لمبا عرصہ گزر چکا جہاں بنی اسرائیل کا ذکر ختم ہو چکا تھا اور اب جو خطاب چل رہا تھا وہ امت محمدیہ سے چل رہا تھا اور بار بار اسی کے متعلق آئے تھے. لیکن یہ درمیان میں جو بنی اسرائیل کا لفظ آیا، اس کا جو مقصد ہے اور جس وجہ سے اللہ اس لفظ کو لے کر آئے وہ وجہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ مخاطب اصل ہے مکہ کے کافر. اللہ انہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر کے تمہیں دکھا دیے اور پتھروں نے حضور کی نبوت کی گواہیاں بھی دے دی اور تم نے ایسے ایسے معجزات اپنے نبی کے دیکھ لیے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا. یہ سارے معجزات بھی دیکھنے کے بعد اب بھی تم ایمان نہیں لا رہے تو کب لاؤ گے؟ تو یہ تو ہے پیچھے والا مضمون. اور اب اس آیت میں اللہ نے انہیں کہا کہ دیکھو
جو تمہاری حالت ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ماننے کو تیار نہیں، یہی حالت بنی اسرائیل کی تھی۔ اللہ نے کہا پوچھو ان سے کہ جب ان کے باپ داداؤں نے میری دلیلوں کا انکار کیا، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کا انکار کیا، تو اللہ نے ان کا کیا حشر کیا، اور کیسی زبردست اللہ نے ان پر اپنی گرفت اور پکڑ کو نازل کیا۔ اب اگر یہ مضمون ہمارے سامنے ہوگا تو پھر انشاءاللہ سارا مضمون یہ کھل جائے گا اور سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے یہ آیت نمبر 211 کے اندر جو باتیں فرمائی ہیں اس کا تعلق پیچھے کی آیت کے ساتھ میں کیا تھا۔ اب سنیے آیت مبارکہ، اللہ کہہ رہے ہیں سل بنی اسرائیل، اے نبی پوچھئے بنی اسرائیل سے۔ تو مقصد نبی کو معلوم کرنا نہیں ہے کہ نبی کو پتہ نہیں، نبی معلوم کریں پوچھیں، مقصد کیا ہے؟ مکہ کے کافروں کو کہنا کہ تم پوچھو بنی اسرائیل سے کہ تمہاری جیسی حرکتیں جب انہوں نے کی ان کا کیا حشر ہوا۔ تو اللہ فرما رہے کم آتیناہم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے ذرا پوچھو کہ اللہ نے انہیں کتنی ساری دلیلیں عطا فرمائی تھی، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، بے شمار دلیلیں دی اللہ نے، رحمت والی بھی دلیلیں دی، تھوڑی عذاب والی بھی دلیلیں دی، تاکہ وہ ان کو دیکھ کر کے سیدھے راستے کے اوپر آ جائیں۔ ہر طرح سے دلیلیں دی گئی، لیکن انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، نہیں تسلیم کیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں پوچھو، اور اس کا ریزلٹ کیا ہوا اور نتیجہ کیا ہوا یہ بھی ان سے معلوم کرو، تاکہ تمہیں عقل آئے اور آخری نبی کو ماننے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ کیسی کیسے معجزات دیے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل میں بطور خاص حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی اقوام کو، وہ ہم سب نے بہت سارے سنے۔ کچھ اس کا خلاصہ میں ذکر کرتا ہوں تاکہ ذرا ذہن کے اندر تازہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا، کیا؟ فرعون کے دربار میں جائیے اور جانے کے بعد میں اپنی ہاتھ کی جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈالنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر جا کر کے ہاتھ کا جو ڈنڈا تھا، عصائے موسوی تھا، اسے زمین پہ ڈالا۔ جیسے ہی وہ زمین پہ گرا فوراً کیا بن گیا؟ وہ سانپ بن گیا، اور جتنے وہاں پہ جادوگروں کے سانپ تھے ان تمام سانپوں کو اس نے نگل لیا۔ یہ معجزہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ نے یہ دکھایا کہ تم جادو پر یقین کرتے ہو، دیکھو تمہاری قوم کے جادوگروں کا کیا حال ہوا۔ موسیٰ کے پاس میں جو علم ہے وہ جادو سے بہت آگے کی چیز ہے۔ اگر تم جادو پر یقین رکھتے ہو تو توڑ لاؤ نا حضرت موسیٰ کے عمل کا، کیونکہ جادو تو ایک فن ہے، ہر آدمی ایک سے بڑھ کر کے آگے ہو سکتا ہے، تو فن کے اندر تو ان سے آگے نکل کے دکھاؤ نا، کوئی توڑ نہیں تھا۔ اور چنانچہ ہوا بھی یہی، جیسے ہی حضرت موسیٰ نے یہ کام کر کے دکھایا، قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جتنے جادوگر تھے وہ سارے سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ سارے جادوگروں نے ایمان قبول کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جادوگر پہچان گئے کہ نہیں یہ جادو نہیں ہے۔ اگر جادو ہوتا تو وہ جادوگروں کو پتہ لگتا، وہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ نہیں یہ جادو نہیں ہے، پہچانا انہوں نے، ایمان لے کر کے آئے۔ تو یہ معجزہ اللہ نے موسیٰ کو دیا، یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں تھا۔ دوسرا معجزہ اللہ نے کہا کہ موسیٰ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالو اور باہر نکالو۔ اب اگر میں اور آپ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے باہر نکالیں تو علاوہ بدبو کے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا، کیا ملے گا بغل میں آدمی کو؟ لیکن حضرت موسیٰ کا جو معاملہ تھا وہ الگ تھا۔ حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ ڈالا، تخرج بیضاء من غیر، فرمایا کہ وہ ہاتھ اندر سے باہر نکلا اور اتنا چمکدار اور روشن کہ سارے آس پاس کی جگہ روشن ہو گئی، اتنا خوبصورت چمکتا ہوا ہاتھ باہر آیا۔ یہ اللہ نے معجزہ دیا۔
اللہ نے کہا کہ تم لوگ یہ دیکھو نا، اگر یہ عام بندے جادوگر ہیں تو تم بھی کر کے دکھاؤ یہ چیزیں، نہ تو تمہارے پاس جادو میں توڑ ہے اس کا اور نہ تم ویسے کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ اللہ کرا رہا ہے، تو مانو نا انہیں کہ یہ اللہ کے نبی۔ یہ اللہ نے معجزات لائن سے عطا فرمائے، پہلے سمجھانے کے انداز میں، اور جب نہیں مانے تو ڈرانے دھمکانے کا بھی انداز ہوا۔ کیا انداز؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اللہ نے تیز آندھی اور بارشیں بھیجی، سب چیزیں تہس نہس ہو گئی۔ اللہ نے یہ عذاب بھیجا، موسیٰ کا جب انکار کیا اللہ نے عذاب بھیجا، یہ عذاب آئیں ان پر۔ والجراد، تیز آندھی اور طوفان اور بارشوں کے عذاب، اور ساتھ میں جراد، جراد کے معنی آتے ٹڈی، آپ نے وہ سنا ہوگا نا ٹڈی دل آتا ہے، آج بھی ہم لوگوں کے معاشرے میں چلتا ہے، راجستھان وغیرہ کے علاقے میں بڑا سننے میں آتا ہے کہ ٹڈیاں آئیں اور کھیت پر آئیں اور گھنٹوں میں پورا کھیت صاف کر گئی۔ اللہ نے یہ عذاب ان پہ مسلط کیا، ساری کی ساری کھیتیاں ان کی بیکار ہو گئی، برباد ہو گئی۔ طوفان آئے، ٹڈیاں آئیں، پھر بھی نہیں سدھرے۔ اللہ نے آگے کیا کیا؟ والقمل، قمل عربی زبان میں لفظ ہے یہ، اس کے معنی آتے ہیں کیا؟ جو کے جو سر کے اندر ہوتی ہے، جوئیں جسے کہا جاتا ہے، وہ اللہ نے یہ عذاب بھیجا ان پہ، بے شمار جوئیں، یعنی اگر کوئی بندہ غلطی سے بھی اپنے سر پہ ہاتھ پھیر لے تو 1000-1500 ہاتھ پہ چپک کے آ جائے، اتنی جوئیں، سو رہے پورے منہ پہ لائن سے جوئیں چل رہی ہیں، لیٹ رہے پورے تکیے پہ جوئیں، پورے بستر پہ جوئیں، اتنا برا حال ہو کر کے رکھا گیا جوؤں سے۔ اللہ نے یہ مسلط کیا ان کے اوپر، جب عذاب آتا تب پیچھے ہٹ جاتے کہ بس یہ عذاب ختم کرا دو، اس کے بعد تو ہم ایسے نیک بنیں گے، حسن بصری سے بھی 2 قدم آگے چلے جائیں گے۔ ہر مرتبہ وعدے، لیکن جہاں عذاب ختم پھر واپس اپنی اس پر آ جاتے۔ عجیب قوم تھی۔ تو یہ آیتیں ہیں، اللہ نے نشانیاں معجزات جو عطا فرمائے حضرت موسیٰ کو، یہ جوئیں بھی مسلط ہوئی ان پر۔ اور آگے خالی اتنا ہی نہیں، آگے سنیں، قرآن کہتا ہے وَالضَّفَادِعَ، ضفدع عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے مینڈک کو، مینڈک اللہ نے مسلط کر دی۔ اتنے مینڈک کے بندے کو لیٹنے کی اور بیٹھنے کی جگہ نہ ملی، ہر جگہ مینڈک، کھانا کھانے بیٹھ رہے تو کٹوری میں بھی 4-5 مینڈک پہلے سے موجود، بوٹی پڑی ہے، ٹنکی چلا کے پانی بھر کے سالن تیار، کھاؤ بیٹھ کے، ہر جگہ اللہ نے مسلط کر دیا وہ مینڈک، وہی نہیں پیچھا چھوڑ رہے۔ وَالضَّفَادِعَ، اللہ کہتے ہیں میں نے مبتلا کیا انہیں، پوچھو بنی اسرائیل سے، مکہ کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے معلوم کرو کیا حال ہوا ان کا۔ اور آگے وَالدَّمَ، خون کو اللہ نے مسلط کر دیا۔ خون کا کیا مطلب تھا؟ خون کا مطلب یہ تھا کہ ان کا سارا پانی، وہاں کی مشہور دریائے نیل، وہ پوری خون کے اندر لبریز ہو گئی۔ پینے کے لیے اگر ایک کٹورا پانی نکالتے سارا خون میں لال ہو کر کے آتا، نہ وہ پینے کے رہے نہ نہانے کے رہے، ہر طرح سے وہ پانی میں پریشان ہو گئے۔ یہ آزمائشیں ہوئی ان پر اور یہ امتحانات ہوئے ان کے، لیکن عجیب قوم تھی، ہر مسئلے پر توبہ کرتی اور ختم ہوتے ہی پھر اپنی حرکت پر واپس، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ان کے ساتھ میں پیش آئے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ قوم کو لے کر کے فرعون کے ظلم سے بچا کر کے نکلے، تب بھی یہ شکر ادا کرنے کے بجائے پھر بھی وہاں پر بھی مسئلے کھڑے کر رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل رہے، قوم کو لے کر کے پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر حضرت موسیٰ کو معجزہ عطا فرمایا، انہوں نے اپنی لاٹھی کو سمندر میں مارا، اس سمندر میں اللہ نے 12 راستے پیدا فرما دیے، 12 راستے بن گئے۔
کہا سارے پار ہو جاؤ۔ علماء نے لکھا کہ یہاں 12 راستے بنے، اجی ایک ہائی وے بن جاتا کافی تھا، یہاں پہ 12 بنے بطور خاص۔ کیوں؟ یہ قوم بڑی عجیب تھی، وہ پھر وہ جھگڑے شروع ہو جاتے، پہلے ہم نے جانا ہے، پہلے ہماری قوم جانی ہے، پہلے ہماری برادری جانی ہے۔ اللہ نے کہا لو تم 12 قبیلے ہو، 12 راستے، ہر قبیلہ ایک سے نکل جائے۔ وہاں راستے بن گئے، پورا سمندر پار کر گئے۔ اب بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کر پا رہے۔ کچھ تھے جو صحیح راستے پر تھے، اکثر حضرات غلطیاں کر رہے۔ پار کرنے کے بعد ایک وادی کے اندر پہنچے، فرعون ہلاک، برباد، ختم، سب کچھ ہو گیا۔ اب پار کرنے کے بعد وادی کے اندر پہنچے، وہاں پہ جا کے کہ موسیٰ تم نے تو لا کے ایسی جگہ ہمیں مارا ہے، یہاں پہ تو پینے کو پانی نہیں ملتا، کچھ نہیں ہے، ہمیں پانی چاہیے، فریش واٹر چاہیے، منرل واٹر چاہیے۔ اب اللہ سے پھر حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں، پھر اللہ سے مانگا ہے۔ اللہ نے پھر وہاں پہ کہا موسیٰ یہ جو ڈنڈا ہے نا پھر مارو یہاں پتھر پر۔ پھر حضرت موسیٰ نے وہاں پہ وہ ڈنڈا مارا، اس میں سے 12 چشمے پانی کے جاری ہوئے۔ یہاں چشمے بھی اللہ نے 12 ہی جاری فرمائے تاکہ اس میں بھی نہ جھگڑے۔ وہ 12 چشمے جاری ہو گئے، لو پیو پانی کتنا پینا ہے۔ ہوتا نا ہم میں سے کوئی ایک وہ کہتا ہے کہ یہ ڈنڈا جو ہے نا پتھر کے بجائے کھوپڑی پہ مارو کسی کی، کوئی اگر اتنا تنگ کرے۔ وہ تو نبی وقت تھے، اللہ نے جذبات پہ تحمل عطا کیا تھا، ورنہ آپ اندازہ کریں ہر قدم پہ مخالفت۔ وہ پانی جاری ہو گیا، پانی نکلا۔ اب یہ جاری ہونے کے بعد میں، پانی نکلنے کے بعد میں یہ سارے معاملات ہو گئے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ خالی پانی پی پی کر کے تھوڑی رہیں گے، ہمیں تو کھانا بھی چاہیے، اب فریش فوڈ کا بھی انتظام کرو، اب وہ بھی چاہیے۔ اللہ نے پھر وہاں پر انہیں من اور سلوہ عطا کیا، وہ جو مخصوص قسم کا وہاں پہ حلوہ، اور اللہ نے ان کو پرندے مخصوص قسم کے عطا کیے، یہ خوب آرام سے بڑھیا کر کے حلوے اور وہاں پہ اپنے گوشت وغیرہ کھا پی رہے، وہ سب چل رہے، وہ اللہ نے عطا فرما دیا۔ تھوڑے وقت کے بعد کہنے لگے کہ یہاں تو گرمی بہت لگ رہی ہے، چھت کوئی سایہ ہونا چاہیے ہمارے اوپر، کسی سائے کی اللہ سے درخواست کرو۔ اللہ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ بھی عطا کر دیا، وہ رہتا اور ان کی وہاں پہ دھوپ سے حفاظت کرتا، وہ بھی مل گیا، وہ بھی آرام سے حاصل۔ ساری چیزیں اللہ نے عطا فرما دی اور سب کچھ کر دیا، اور پھر کہا کہ اب جو آگے بستی ہے، جو علاقہ ہے، وہاں پر داخل ہو جاؤ اور وہاں پہ جا کر کے تم رہو۔ انہوں نے پوچھا اندر کوئی ہے تو نہیں جس بستی میں جانے کو کہا جا رہا؟ کبھی ہم گھسے اور کوئی پکڑ کے چیت لے ہمیں وہاں پر؟ اندر کا معاملہ کلیئر کرا ہے، پتہ لگا اندر ایک قوم ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بابا، پھر تو ایسا ہے، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ انہوں نے کہا موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، آپ جا کے پہلے اندر ذرا صاف کر دیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے، ہم بعد میں انٹری کریں گے، ہم نہیں آنے والے۔ آپ اندازہ لگائیے ایسی قوم تھی اور ایسے حضرات تھے، اللہ نے پھر ان کے اوپر اپنی پکڑ اور اپنا غضب نازل کی۔ یہ جو علاقہ ہے جس کا ابھی میں نے یہ آپ کے سامنے ذکر کیا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر پہ ڈنڈا مارا، 12 چشمے اس کے اندر جاری ہوئے، یہ علاقہ آج سعودی عرب کی حدود کے اندر داخل ہے، سعودی عرب کی حدود میں داخل ہے۔ اس کے بعد وہ ریڈ سی کا حصہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آگے اس کو پار کرنے کے بعد میں دوسری طرف وہ یروشلم اور پھر اسرائیل کے حصے اور آبادیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ نظام اللہ نے بنایا۔ اس مرتبہ ہم جب وہاں پر تھے سفر میں تو بڑی کوشش کی کہ اس مرتبہ وہاں پر اس مقام پہ حاضری دے لیں۔ وہ تقریباً 1000 کلومیٹر کے قریب بیٹھ رہا تھا مدینہ المنورہ سے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ اس وقت چونکہ جنگ کے حالات چل رہے ہیں، اس وجہ سے وہاں پہ عام بندوں کا جانا ممکن نہیں جا پا رہے۔
تو سارا نظام بنا چکے تھے، گاڑی والے سے بات کر چکے تھے، لیکن بہرحال مقدر نہیں تھا، وہاں پہ نہیں جا سکے. ورنہ جس پتھر پر سیدنا حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مار کے 12 چشمے جاری کیے تھے وہ بھی آج وہاں پر موجود ہے. اور یہ تمام چیزیں سعودی عرب کے دائرے کے اندر ہی آتی ہیں، یہ کہیں ادھر ادھر کی بات نہیں. اگر کبھی بندے کو جانا ہو اور موقع ہو اور فرصت ہو اور جا سکے تو ہمت کر کے ذرا کچھ با ہمت ساتھی ساتھ ہو تو وہاں جائیں اور جا کر کے اس کو بھی دیکھیں، کیونکہ بہرحال وہ بھی ہمارے لیے تاریخ کی بڑی خاص جگہ ہے اور بڑا خاص مقام ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا کہ اللہ نے انہیں یہ سارے معجزات دیے اور ساری چیزیں عطا فرمائیں، ان تمام چیزوں کے باوجود انہوں نے غلط طریقہ اختیار کیا، ہر جگہ اللہ کی نافرمانی کی. جب وہ شہر کا دروازہ آیا اللہ نے کہا اس دروازے میں داخل ہو جاؤ، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا حطۃ، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، یہ کہتے ہوئے اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے یعنی سجدے کی کیفیت اختیار کرتے ہوئے اندر چلے جانا. اللہ نے انہیں یہ کہا، کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا، لیکن ان کی فطرت کیسی تھی، جب اس دروازے کے قریب پہنچے اور اندر جانا ہوا اللہ نے 2 باتیں کہی تھی. ایک تو تمہیں کہنا ہے زبان سے حطۃ، حطۃ کے معنی معافی کے آتے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا حنطۃ، بیچ میں نون بڑھا دیا. حطۃ کہنا تھا انہوں نے حنطۃ کر دیا. حطۃ کے معنی آتے معافی، اور حنطہ نون اگر بیچ میں آ گیا اس کے معنی آتے ہیں گیہوں چاول. اس میں بھی جا رہے ہیں نا تو پھر بھی یہ اناج مانگتے ہوئے یا اللہ گیہوں چاول، یا اللہ گیہوں. بھائی تمہارے لیے من اور سلوہ اتر رہا ہے، اب بھی تمہیں گیہوں کی بڑی، اب بھی تمہیں چاول کی بڑی، ایسی فطرت. اللہ نے کہا کہ تم سجدے کی حالت میں، سجدہ سجدے کی حالت میں جھکتے ہوئے جانا اندر. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جیسے کہا ہے ویسے تو کر نہیں سکتے. اللہ نے کہا تھا جھک کر کے جانا، انہوں نے کیا کیا، نیچے کو بیٹھے اور اپنی سرین زمین پہ رکھی اور ہاتھ ایسے پیچھے کو رکھے اور ایسے گھسٹ گھسٹ کے اندر کو گئے. بھائی سمجھ رہے ہیں نا جانے کا اسٹائل، اب میں دکھا نہیں سکتا بھی کر کے آپ کو، وہ بھاری کام ہے، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ نے کہا تھا آپ نے پیشانی آگے جھکا کر کے اور جھک کر کے اندر دروازے میں انٹری کرنی ہے. انہوں نے بالکل الٹا کیا. انہوں نے پہلے اپنی سرین زمین پہ ٹکائی، ہاتھوں کو پیچھے کیا اور پھر ایسے گھسٹ گھسٹ کے اندر داخل ہوئے کہ جو اللہ نے کہا اس کے بالکل الٹا کرنا. ہاں مجھے بتائیے کہ مطلب حدیں پار کی ہیں، ساری لمٹ کراس کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے حضرات سے کہہ رہے ہیں کہ تم پوچھو بنی اسرائیل سے کہ اللہ نے انہیں کیسی نعمتیں دی. کسی کو ملی ہوں گی ایسی نعمتیں؟ کہاں سے مل جائیں گی ایسی نعمتیں؟ اتنی زبردست اور غضب کی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، اور جناب اوپر سے ان کا جو اس کا جواب تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایسی حرکتیں کر کر کے دکھائی. اللہ نے کہا پوچھو، یہ تمہیں نعمتیں بھی بتائیں گے اور عذاب بھی بتائیں گے کہ پھر اللہ نے ان کو کیسا آزمایا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے کوئی کسر نعمتوں میں نہیں چھوڑی تو تم کیوں نہیں سدھر کے دے رہے؟ ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. حضرت موسیٰ، یہ تو یہود کا معاملہ ہے، ٹیڑھے ہی معاملات انہوں نے اختیار کیا اور آج تک یہ ٹیڑھی روش پر ہے. دوسری جانب بنی اسرائیل میں جو دوسری قوم مخاطب ہے، ذرا ان کا بھی 1-2 نمونہ لے لیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی وہ داخل ہیں. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کیسے معجزات عطا فرمائے اور کتنی زبردست قدرت اللہ نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائی. میں یہ کہتا ہوں ان معجزات کی مثال نہیں ملتی جو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائی. بہت ہی زبردست معجزہ، بہت ہی زبردست. کیا کیا معجزات تھے حضرت عیسیٰ کے؟ 1-2 سنیے بطور خاص، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ پوچھئے ان
سے میرے معجزے جو میں نے انہیں دکھائے تھے، جو اللہ نے اپنی قدرتیں انہیں دکھائی تھی، پوچھئے ان سے۔ تو ہمیں بھی ذرا پتہ رہنا چاہیے کہ اللہ نے آخر وہ کون سے معجزے تھے جو بڑے بڑے عطا کیے تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سب سے پہلا اللہ نے انہیں یہ معجزہ دیا تھا، کسی بھی مرے ہوئے شخص کے پاس وہ کھڑے ہو کر کے کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، تو وہ بے جان فوراً جان کے ساتھ زندہ ہو کر کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ یہ کوئی حضرت عیسیٰ کا اپنا کمال نہیں تھا ذاتی، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا فرما دی تھی، تو بے شک ہو سکتا ہے پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے ان کے اندر صلاحیت دی تھی، معجزہ دیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ معجزہ بہت ہی الگ لیول کا۔ حضرت موسیٰ کے لیے چلو ٹھیک ہے، وہاں آسمان سے من اور سلوہ اتر رہا ہے، وہاں اللہ نے بادل کر دیے، وہ سب ایک الگ بات ہے، لیکن یہ تو وہ چیز ہے جو بالکل اللہ کی جو اصل خلق کی قدرت ہے اس کے مشابہ ہو رہا ہے معاملہ۔ اتنا بڑا معجزہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہا اور وہ بے جان چیز جاندار ہو کر کے کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے یہ صلاحیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اللہ نے انہیں یہ معجزہ دیا۔ اسی طرح مٹی لے کر کے، گارا لے کر کے اس کو بناتے اور پرندہ بناتے، اور پرندہ بنانے کے بعد اس میں پھونک مارتے۔ فَأَنفُخُ فِيهِ، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پرندہ بنایا مٹی کا، اور اس کو بنانے کے بعد میں پھونک ماری، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ قرآن میں پارے نمبر 6 کے اندر اللہ فرماتے پھونک مارتے ہی وہ پرندہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا تھا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ صلاحیت عطا فرمائی، اتنی زبردست قدرت اور ایسی زبردست صلاحیت اور معجزات اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ کوئی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، کوڑی پیدا ہوا، کوڑی کا مطلب جس کا کوئی بدن کا عضو بالکل بیکار ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، بالکل استعمال نہیں کر سکتا، بیکار لٹکا پڑا ہے، عضو وہ بیکار ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی، ایک مرتبہ اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیر دیا، اگر وہ ماں کے پیٹ سے بھی اندھا پیدا ہوا ہے تو آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے۔ ابرئ الاکمہ والابرص، یہ قرآن کے اندر نقل کیا کہ حضرت عیسیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں ماں کے پیٹ سے بھی اگر کوئی اندھا پیدا ہوا ہے، کوئی کوڑی پیدا ہوا ہے جس کا کوئی حصہ کام نہیں کرتا، صرف ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری معجزات اللہ نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائے تھے، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے وہاں عطا فرمائی ہیں۔ تو اب اللہ وہاں پر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی، اپنے نبی کو مخاطب بنا کے اب آئیے ذرا آیت کے مضمون پر۔ اللہ فرما رہے اے نبی، اصل مقصد نبی سے کہنا نہیں ہے، پھر یہ بات ذہن میں رکھیے، اصل مقصد ہے ان لوگوں سے کہنا جو نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں مکہ والو، ذرا معلوم کرو ان بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ پوچھئے کہ میں نے انہیں کتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی، کتنی دلیلیں عطا فرمائی، کتنے معجزات عطا فرمائے، اور ایسے معجزات جو ذرا سے بھی ڈھکے چھپے نہیں تھے، بالکل کلیئر معجزات اللہ نے انہیں سب کو عطا فرمائی، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور نہیں مانا۔ اللہ نے آگے کہا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، انہوں نے اللہ کے ان معجزات کو ماننے سے انکار کیا، انہوں نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا، پھر اللہ نے ان پہ عذاب بھی بھیجے، طوفان بھی آئے،
ٹڈی بھی آئی، میںڈکوں کا عذاب بھی آیا، خون کا بھی عذاب آیا، اور طرح طرح سے اللہ نے ان کو آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا. کسی کو بندروں کی شکل میں تبدیل کیا، کہیں اور جانوروں کی شکل کے اندر تبدیل کیا. یہ سارے عذاب آئے، لیکن کب آئے؟ جب اللہ نے سمجھانے کی ساری حدیں مکمل کر دی، تب اللہ نے انہیں ان عذابوں میں گرفتار کیا. تو مکہ کے لوگوں کو خطاب ہے کہ تم بھی سوچ لو، تمام معجزات کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کو بھی بھیجا. یہ نبی بھی تمام معجزات اپنے ساتھ میں لے کر کے آئے ہیں، اور کوئی اور سا معجزہ تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سب سے بڑا معجزہ اس نبی کا اگر کوئی سا ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں وہ یہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک اس نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ یہ ایسی کتاب اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی. مکہ کا سارا مجمع عربی کا ماہر تھا، عربی زبان میں بہت ٹاپ کی مہارت انہیں تھی، اللہ نے صلاحیت انہیں زبردست عطا فرمائی تھی. لیکن اس تمام صلاحیت کے باوجود قرآن کے جیسی ایک آیت بھی بنا کے نہیں پیش کر سکی. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے میرے نبی کا. تو اللہ نے مکہ کے لوگوں کو سمجھایا، مکہ ہو یا مدینہ یا کہیں کے بھی رہنے والے افراد ہو، اللہ نے سمجھایا کہ میں نے اپنے جیسے پچھلے نبیوں کو معجزات دیے اور پھر ان لوگوں نے نہیں مانا، اللہ نے ان کی پکڑ بھی فرمائی. اللہ نے کہا ان آیتوں میں کہ تمہارے سامنے بھی میں نے اپنے نبی کے بے شمار معجزات ظاہر کر دیے. اب اگر تم نہیں مانو گے نبی کو تو پکڑ تمہاری بھی ہو سکتی. بھائی سب کو مضمون سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ ہے اس آیت مبارکہ کا خلاصہ. اب یہاں پر اگلی آیت کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. آپ نے سنا حضرت موسیٰ کے معجزات میں کتنے زبردست ڈنڈا پھینکا، سانپ بنا، ہاتھ نکالا، چمک گیا. قوم کے اوپر کیسے خطرناک عذاب، وہ بھی اللہ کی طرف سے علامات اور نشانیاں تھیں حضرت موسیٰ کے لیے. ڈنڈا مارا راستے بن گئے، ڈنڈا مارا وہاں پہ پتھر سے پانی نکل گیا، اور آسمان سے من اور سلوہ اتر گئے. اتنے بڑے بڑے معجزات سنے، بہت بڑے ہیں. حضرت عیسیٰ کا آپ نے سنا، قم باذن اللہ، کہا مردہ زندہ ہو گیا. کسی پرندے پہ پھونک ماری، مٹی کے پرندے پہ اس میں جان آ گئی. یہ ساری چیزیں ہوئی اور سب آپ نے سنی. کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے معجزات ان نبیوں کو ملے، اتنے بڑے تو ہمیں حضور کے ساتھ نظر نہیں آ رہے. اتنے سارے اور اتنے بڑے تو ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہے نا. غور کرنا، یہ بات ذہن میں آنے والی ہے اور ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ اللہ نے اتنے سارے اور اتنے بڑے بڑے معجزات دیے ان نبیوں کو. اللہ کے نبی کے ساتھ میں بھی معجزات بے شمار ہیں. حضور کے اوپر جو اللہ نے معجزات ظاہر کیے وہ بھی بے انتہا ہیں اور کوئی ٹکر نہیں ہے ان کے بھی. لیکن بہرحال ایک بات میں آپ سے عرض کروں، موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، ڈنڈا پھینکا سانپ بن گیا. بتائیے آج کوئی ڈنڈا پھینکے تو بنتا ہے سانپ؟ وہ اس وقت تھا، ان تک تھا، وہ ختم، معجزہ ختم. سمجھ نظر. حضرت موسیٰ کا ہاتھ چمک کر کے نکل رہا ہے، وہ کب تک تھا؟ جب تک موسیٰ تھے. ایک ٹائم تھا، ایک پیریڈ تھا، اس کا لمیٹڈ ٹائم تھا، اتنے میں وہ ہوا اور ختم.
موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ وہ مارا، 12 راستے بن گئے، وہ ہوا اور ختم۔ آج کتنے ہی ڈنڈے مار لو، ایک بھی راستہ نہیں بننا۔ وہ تو اسی وقت کے ساتھ خاص تھا، بعد میں نہیں ہے۔ وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے چیزیں ہوئی اور ختم ہو گئی۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات ایک طرف، ہم ان کا مقابلہ بھی نہیں کر رہے، بس مجھے یہ بتانا ہے کہ پیغمبر کا صرف ایک معجزہ لے لو، کیا؟ قرآن پاک۔ یہ معجزہ اللہ نے ایسا عطا فرمایا، ایسا عطا فرمایا، جس دن سے قرآن کی پہلی آیت نازل ہونا شروع ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس دن سے لے کر کے آج تک اس کا معجزہ ہونا باقی ہے اور صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ نہ اس کی کوئی لمٹ ہے، نہ اس کا کوئی ٹائم ہے، یہ جب سے وجود میں آیا ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی یہ معجزہ پیغمبر کا موجود رہے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس لیے یہ نہ سوچنا کہ وہاں پر وہ معجزے اتنے سارے، اتنے بڑے بڑے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پیغمبر کا معجزہ یہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ خالی کسی ٹائم کے ساتھ نہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ دنیا کے اندر معجزہ موجود ہے۔ قیامت تک یہ معجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی گواہی دیتا رہے گا۔ اگر کسی کے اندر ہمت ہے، یہ قیامت تک چیلنج ہے کہ قرآن جیسی ایک آیت بنا کر کے دنیا پیش کر دے۔ آپ نے کچھ بھی بنایا، کتنی بھی آپ ترقی کر کے چلے گئے، آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں دنیا نے ٹاپ کی ترقی کی۔ گزشتہ 4 سے 5 سال جو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس میں جو ہماری دنیا نے آگے اضافہ کیا ہے وہ بے مثال ہے اور زبردست ترقی کی ہے، جس کو آپ شارٹ کے اندر AI کہا کرتے ہیں۔ آپ نے کچھ بھی کر لیا، دنیا آپ نے اس میں مٹھی کے اندر کر لی، ایک لفظ آپ بولیے، اس کے سینکڑوں جواب وہاں پر AI کے اندر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں نے باقاعدہ اس کا کورس کیا، اس کا باقاعدہ کورس میں نے مکمل کیا، لیکن دنیا کے ہر سوال کا جواب ہے۔ آپ اس سے کہو کہ قرآن جیسی ایک آیت پیش کر کے دے، اس دنیا کو جس پر اپنی انٹیلیجنس پہ فخر ہے وہ بھی کہتی ہے کہ یہ میرے بس سے باہر کی چیز ہے، یہ نہیں ہم سے ہو سکتا۔ باقی تمہاری مرضی جو دنیا کا سوال پوچھو، پوری دنیا کا جو چاہے آپ سوال پوچھئے، اس کا جواب وہاں موجود ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز کا آپ سوال پوچھیں، ایک نہیں ہزاروں جوابات وہاں پہ ہیں۔ لیکن قرآن کا کہیں کہ قرآن جیسی ایک آیت تو بنا کے دے دے، وہ کہتے اٹ از ناٹ پاسبل، یہ ممکن ہی نہیں۔ یہ تو آپ نے امپاسبل چیز پوچھ لی، یہاں تک تو پہنچ ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اس بیچارے کی کیا پہنچ ہوگی جب اس کو بنانے والے جو انسان ہیں وہ انسان ہی تو ہے، وہ کوئی خدا تو نہیں ہے۔ بہرحال جب انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے تو انسان کی حد سے باہر کیسے جا سکتی ہے؟ یہ کلام، یہ اللہ کا کلام قرآن، یہ نبی کا معجزہ اسی لیے معجزہ ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے دنیا ہمیشہ سے عاجز ہے اس کی مثال پیش کرنے سے۔ اللہ نے اس کو سمجھایا، اللہ نے کہا بڑے پیارے انداز میں، اللہ نے فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، اے نبی بنی اسرائیل سے کہیے، ان سے کہیے لوگوں سے کہ بنی اسرائیل سے پوچھے کہ ہم نے انہیں کتنی دلیلیں عطا کی تھی۔ اب یہ لفظ آپ جو سن رہے ہیں اس کا مطلب آپ کے ذہن میں پورا آ گیا ہوگا۔
آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، جو اللہ کی نعمتوں کو بدلے گا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اللہ نے نعمت دے دی پھر اس کی ناقدری کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پھر اللہ اس کی بڑی زبردست پکڑ فرمائے۔ سمجھ میں آ گئی سب حضرات کو آیت؟ یہ ہے آیت نمبر 211۔ اس کے بعد اللہ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 212 میں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، آیت کا ترجمہ سنیں، یہ آیت بالکل اسی آیت سے جڑی ہوئی ہے اور بالکل مختصر سا اس کا مضمون ہے، اسی آیت کے ساتھ ساتھ میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ کہتے ہیں جو کافر ہیں ان کے سامنے بڑی خوبصورت کر دی گئی، کافروں کے سامنے بڑی خوبصورت بنا دی گئی کیا؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ اللہ کہتے ہیں کافروں کے سامنے بڑی خوبصورت ہے دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا، ان کو دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت لگتی ہے اور جو اس خوبصورت زندگی میں انہیں کامیاب نہ دکھے یہ اس کا مذاق اڑاتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ نے کہا کہ جن کے اندر تقوی ہے، ایمان ہے، وہ ان کافروں سے بہت اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے رزق بغیر کسی حساب کے عطا فرماتا، اللہ کی مرضی۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، اب تھوڑا سا سمجھیں کہ ابھی چل رہا تھا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کیا کیا نعمتیں دی اور انہوں نے ناقدری کی، پھر اللہ کی پکڑ آئی۔ اللہ یہ بات کہہ رہے تھے کس سے؟ مکہ کے، بولو بھائی، مکہ کے کافروں سے، ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اب جو آگے اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اس میں کیا بات بتائی ہے اللہ نے؟ اللہ اس میں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ مکہ کے کافر یہ ایمان قبول کیوں نہیں کر رہے، یعنی انہوں نے بنی اسرائیل سے بھی پوچھ لیا، انہیں وہ بھی پتہ لگ گیا، ساری معلومات حاصل کر لی، بلکہ نبی کا نبی ہونا بھی انہیں سمجھ میں آ گیا، ہم جانتے ہیں دل کے اندر کہ ہاں حضور واقعی اللہ کے نبی ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، یہ ایمان میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی جو اصل وجہ ہے وہ اس آیت نمبر 212 کے اندر ذکر فرمائی۔ وہ کیا وجہ ہے؟ اس وجہ کا اب ذرا خلاصہ سمجھ لیں۔ وہ وجہ ہے دنیا کی محبت۔ کیا وجہ؟ دنیا کی محبت۔ اور مسلمانوں یہ وجہ سننے کے لیے نا ہم سب ذرا وجہ بھی سنیں اور تھوڑا سا اپنے حالات پہ بھی فٹ کریں اسے۔ اللہ نے کہا مکہ کے جو کافر حضور کے زمانے کے تھے کہ یہ نبی کو نہیں مان رہے، ایمان نہیں لا رہے، اللہ نے کہا وجہ ہے اس کی دنیا کی محبت دلوں میں ان کے بیٹھ چکی، اور جب کسی کے دل میں دنیا کی محبت بے انتہا آ جائے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ اللہ نے وہ بھی یہاں پہ نقل کی، یہ ہم سب کے لیے بھی بڑی قابل توجہ بات ہے، سمجھنا۔ اللہ نے کہا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کو دنیا کی زندگی بڑی محبوب ہے، دنیا سے بڑی محبت ہے، اور اس دنیا کی محبت دل میں آنے کی پہچان کیا ہے؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، جو دیندار ہیں انہیں گھٹیا سمجھتے، جو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں انہیں یہ نیچے درجے کا سمجھتے ہیں، یہ علامت ہے ان کی دنیا سے محبت کی۔ یہ اللہ نے کافروں کے بارے میں بات کہی، اور آج میں یہ سمجھتا ہوں
اگر ہم اور آپ اس آیت کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم میں سے بہت بڑا طبقہ ایسا نظر آئے گا جو ان چیزوں میں مبتلا ہے، دینداروں سے بالکل بیزار ہو چکا ہے، علماء سے 1 روپے کا انہیں تعلق نہیں، دینداروں کے نام سے بھی چڑ ہے۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، ان کے سامنے آپ کسی عالم کا اگر ذکر بھی کر دو تو آپ سوچو گے میں نے کہاں ذکر کر دی، پھر جو وہ سنانی شروع کریں گے دنیا بھر کی، آپ بھی پریشان ہو جاؤ گے کہ کیا معاملہ۔ ایسے لوگوں کے لیے قابل توجہ بات ہے، اللہ نے یہاں کہا کہ حق بات کو قبول نہ کرنے کی وجہ دنیا کی محبت، اور دنیا کی محبت دل میں آ گئی ہے، اس کی پہچان ہے کہ جو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے تمہیں نفرت ہو جائے۔ آج بہت بڑا طبقہ ہمارا اسی میں مبتلا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ عالم سارے 100% صحیح ہیں، بھائی وہ عالم ہیں، ممکن ہے انسان ہے، غلطیاں ان سے بھی 100% ہوں گی، یقیناً غلطیاں کریں گے، لیکن میرے پیاروں ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ غلطیاں وہ کریں گے، حساب ان کا اللہ لے گا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان سے محبت کریں اس نیت کے ساتھ کہ ان کے پاس اللہ کے دین کا علم موجود ہے، غلطیوں کا حساب اللہ نے کرنا، ہم بس اپنے دل میں محبت پیدا کریں کیونکہ اللہ نے دین کا علم ان کو عطا فرمایا۔ اور آج کل تو کچھ لوگوں کا ایسا معاملہ ہے کہ ان کے سامنے آپ ذکر کرو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا، پریشان ہو جاتا ہے بندہ، اتنی نفرت پیدا ہو چکی۔ اب یہ پوسٹ آئی میرے پاس 3-4 دن پہلے، پڑھ کر مزہ بھی آیا، عجیب جملہ اس میں لکھا تھا، ایسے ہی اسی لائن کا کوئی بندہ کسی مولوی سے پھنس گیا، اس کے بعد عجیب علماء نے، مولویوں نے تو کبھی کوئی صحیح کام کیا ہی نہیں، اور بڑے جوش میں آ کے کہنے لگا، مولوی سے کہتا ہے کہ آپ مولویوں کا ایک کام بتا دو جو صحیح کیا ہو، میں مان جاؤں گا، بس ایک کام بتا دو جو مولوی نے صحیح کیا ہو، مان جاؤں گا۔ وہ بھی مولوی بڑا مضبوط تھا، میں نے جب پوسٹ کے اندر پڑھا بڑا دل خوش ہوا، میں نے کہا مولوی یہ ملے دعوت کی جائے اس کی۔ کیا جواب دیا اس نے کہا آپ نے یہ کہا ہے کہ ایک کام بتا دو جو مولوی نے صحیح کیا ہو۔ اس نے کہا کہ آپ کے اماں ابا کا نکاح مولوی نے پڑھایا تھا۔ اب صحیح ہے یا غلط پڑھایا میں نہیں کچھ کہہ رہا، تم ہی بتاؤ۔ کہا کہ صحیح تھا یا غلط تھا مجھے نہیں پتا، بس میں نے تو اتنا کہا کہ تمہارے اماں ابا کا نکاح نا مولوی نے پڑھایا تھا۔ اب یا تو ہمت ہے تو کہو غلط پڑھایا، ہمت ہے تو کہہ دو کہ غلط پڑھایا، اور اگر نہیں ہے ہمت تو جو چیلنج آپ نے کیا تھا میں نے ایک مثال تو دے دی نا کہ جو کام صحیح کیا ہے تمہیں کہنا پڑے گا صحیح کیا۔ بہرحال یہ اپنی جگہ لطیفہ ہے، لیکن ہماری قوم کا حال عجیب ہو چکا ہے۔ اور پھر وہی بات ہے، میں عرض کرتا ہوں غلطیوں پہ نہ جائیں، غلطیاں تو یقیناً ہوں گی۔ اب نبی اس دنیا میں کوئی نہیں، پیغمبر اب اس دنیا میں نہیں آنے والے، ہم اپنا کام کریں، غلطیوں کے حساب کے لیے یوم القیامہ ہے، اللہ نے قیامت کا دن رکھا۔ ہم کسی سے اگر نیک گمان رکھیں گے اللہ کے یہاں کوئی سوال نہیں ہوگا، بدگمانی رکھیں گے تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، کیا فائدہ خطرے میں پڑنے کا۔ تو اللہ اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ راستے سے دور ہیں، حق سے دور ہیں۔ کیوں دور ہیں؟ اس لیے کہ دنیا سے انہیں بڑی محبت ہے اور دنیا کی بڑی لالچ ہے، اور دنیا سے لالچ کی وجہ یہ ہے اور علامت یہ ہے کہ یہ دین والوں سے بڑی نفرت کرتے ہیں۔ جب دینداروں سے نفرت کوئی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر دین کہاں سے حاصل کرے گا، پھر تو وہ دین سے دور رہے گا،
حق سے دور رہے گا. بندے کو اگر دودھ چاہیے تو دودھ والے کے پاس جانا پڑے گا, یا کم سے کم دودھ والے کو اپنے گھر بلانا پڑے گا. چپل صحیح کرانی ہے, موچی کے پاس جانا پڑے گا. اگر کپڑا چاہیے کپڑے والے کے پاس جانا پڑے گا. یہ بات ذہن میں رکھے, اگر ہمیں دین چاہیے دین والے کے پاس جانا پڑے گا, بغیر جائے ہمیں دین نہیں مل سکتا. یہ اللہ کا اصول ہے دنیا میں. اب بندہ کہے کہ دودھ والے تو دودھ میں پانی ملا رہے ہیں, ہم دودھ نہیں لیں گے. محترم, وہ پانی ملائیں یا گھی ملائیں یا تیل ملائیں, آپ کو دودھ جب ہی ملے گا جب آپ جاؤ گے. وہ بعد کی بات ہے, وہ ملا. کچھ ایسے بھی تو ہوں گے نا جو نہیں کر رہے. جہاں بہت سارے فراڈ ہیں وہاں اچھے بھی ملیں گے. جہاں کاروبار میں بہت سارے غلط ہیں وہاں صحیح کاروباری بھی ملیں گے. تو اللہ نے دنیا میں نظام سارا بنایا ہے, بس ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی. تو کتنی پیاری یہ آیت ہے. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں, زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, دنیا کی محبت کافروں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, یہ ایمان والوں کو بڑا گھٹیا سمجھتے. کیوں انہیں گھٹیا دکھتے ہیں؟ انہیں یہ لگتا ہے بھائی کافر جو ہے نا اسے تو یہ لگ رہا ہے جو کچھ ہے یہ دنیا ہے, اور یہ جو ایمان والے یہ دنیا میں ٹیکنالوجی میں بڑے پیچھے, تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے تو زندگی اپنی ضائع کر دی. بھائی یہی تو فیلنگ آتی ہے نا انہیں, کیونکہ انہیں وہ چیز سب سے زیادہ اہم لگتی ہے. دنیا کی ٹیکنالوجی, دنیا کی ترقی, وہ ان کی نگاہ میں سب سے بڑا خدا ہے. اور ایمان والے انہیں دکھتا ہے کہ یہ بہت پیچھے ہیں ان چیزوں میں. تو اس وجہ سے کافروں کے دلوں میں ایمان والوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. انہیں یہ لگتا ہے یہ اپنی زندگی بیکار کر رہے ہیں. بھائی ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ انہیں یہ لگتا ہے کہ جی کیسے یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں, ان سے کہو گھر بنا لو, لون لے لو گھر کے لیے, کہتے ہیں ہم کرائے میں رہ لیں گے لیکن ہم لون نہیں لیں گے. یہ کہتے بھائی کیسے تم انسان ہو, اپنا گھر بنانے کے لیے تم لون لینے سے منع کر رہے ہو. اگر تم نے زندگی بغیر اپنا گھر بنائے گزار دی تو کیا کمایا تم نے زندگی. انہیں تو یہ لگتا ہے. اور واقعی جس بندے کی نگاہ میں آخرت نہ ہو اسے تو یہی لگے گا کہ اس سے بیکار تو کوئی آدمی نہیں. بھائی ہے یا نہیں ایسا؟ لیکن ایک مسلمان, اللہ کہہ رہے کہ یہ کیوں آتا ہے اس کے دماغ میں, اس لیے آتا ہے کہ وہ سب کچھ دنیا کو سمجھ بیٹھا, سب کچھ اس نے دنیا کو سمجھ لیا. لیکن ایک ایمان والا ہر چیز میں یہ سوچتا ہے میں نے اللہ کو جواب دینا. یہاں کی تو ہے جو کچھ ہے تھوڑی بہت زندگی, مجھے آخرت کا جا کر کے جواب دینا ہے. اس لیے وہ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی سے تھوڑا پیچھے رکھتا ہے. دنیا اسے پاگل کہتی ہے, لیکن اللہ کہتے ہیں کہ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ, جو آج تمہیں باولے دکھ رہے ہیں نا, جو بے وقوف لگ رہے ہیں, اللہ نے کہا کل جنت کے اندر یہ اونچے درجات پہ ٹانگ پھیلا کے بیٹھیں گے, پھر تمہیں دیکھیں گے کہ عقل مند لوگ کہاں چلے گئے. جو بڑے بڑے عقل مند تھے وہ آج کہاں ہیں. اور اللہ نے نقشہ کھینچا. میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا, قرآن دیکھیے آپ, سورۃ التطفیف 30واں پارہ, اللہ نے نقشہ کھینچا, وہاں پر کتنی پیاری آیت ہے. اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. اللہ نے کہا جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا, تو جو ایمان والے ہیں وہ انہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے جو ان پہ دنیا میں ہنستے تھے. اجی تمہیں تو یوٹیوب چلانا نہیں آتا, تمہیں تو کوئی ترقی کرنی نہیں آتی, انسٹاگرام کی تم سے آئی ڈی نہیں بنتی, فیس بک تم سے چلانی نہیں آتی, تم سے ٹیکنالوجی کا کوئی کام نہیں آتا, جہاز میں بیٹھنا نہیں آتا, سیٹ بیلٹ لگانی نہیں آتی. جو ان چیزوں پہ اپنے آپ کو بہت بڑا گرو سمجھتے تھے
وہ سب اس دن غائب ہوں گے، اور وہ جو سیدھے سادے سے لوگ تھے وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے محترم وہ نظر نہیں آ رہے جو بڑے ہنستے تھے، کیا پتہ وہ آج بھی 5G سے بہت آگے چلے گئے ہوں، اسپیڈ ان کی ہم سے بہت تیز ہو، لیکن جب ڈھونڈیں گے تو قرآن نے کہا علی الارائک ینظرون، وہ خود تو بیٹھے ہوں گے جنت کی مسہریوں پر۔ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں وہ جو سیدھے سادے لوگ تھے نا وہ جنت کی مسہریوں پہ بیٹھے ہوں گے اور ڈھونڈ رہے ہوں گے انہیں ہنسنے والوں کو۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، وہ تلاش کریں گے کہ ہم پہ ہنسنے والوں کو ان کی ہنسی کا بدلہ مل گیا یا نہیں مل گیا۔ ڈھونڈیں گے تو پتہ لگے گا وہ تحت الثری جہنم میں نعوذ باللہ پڑے ہوئے، کیونکہ انہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھا۔ اس لیے مسلمانوں یہ ہے آیت ہم سب کے لیے ٹرننگ پوائنٹ اور سب کا ذہن کھولنے والی۔ دنیا کی معلومات، دنیا کی ترقی، ٹیکنالوجی یہ بری نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں اگر ہمارے پاس دین 100% ہے، چاہے دنیا کی ٹیکنالوجی ہمیں 1 روپے کی نہ آتی ہو، وہ بندہ ہماری نگاہ میں 100% کامیاب ہے۔ کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسے ٹیکنالوجی نہیں آتی، تھوڑا پیچھے رہے گا، لیکن اصل جو زندگی ہے وہ کامیاب ہے۔ لیکن کیا کرنا اس ٹیکنالوجی کا کہ بندہ بڑا ماہر بن گیا، بڑی اس کے اندر قابلیت آ گئی، بڑا علم آ گیا، ساری چیزوں کو اس نے مٹھی میں کر لیا، لیکن اگر اللہ کے اوپر اس کا ایمان نہیں ہے اور وہ صفت اور نعمت اس کے پاس نہیں ہے، ہماری نگاہ میں ایسی ٹیکنالوجی سے 1,00,000 مرتبہ اللہ ہمیں پناہ میں رکھے۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسی ٹیکنالوجی، کیا کرنا ہے ایسی؟ کتنے دن کے لیے ہم ٹیکنالوجی پہ فخر کر لیں گے، کچھ دن کی بات ہے، اور اس کے بعد قرآن نے صاف کہہ دیا وہی سیدھے سادے لوگ جنت کی مسہریوں پہ مزے کریں گے اور وہ ہائی ٹیکنالوجی والے غائب دکھیں گے جو جہنم کے گڑھوں میں نعوذ باللہ پھنسے پڑے ہوں گے۔ کفار بھی یہی سوچ کر ہم مسلمانوں پہ ہنستے ہیں کہ جی یہ دیکھو کس زمانے کی بات کرتے ہیں، پرانے دور کی باتیں، یہ فکر آگے بڑھنے کی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں بھائی جتنا بڑھ جائیں اپنے دین کا خیال رکھتے ہوئے اتنا بڑھنا صحیح ہے، لیکن جہاں دین کا سودا کرنا پڑے اس بڑھنے سے ہم 1,00,000 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسی بڑھنا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کا اصول رہا اور دنیا نے یہ معاملات کیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ انہوں نے انہیں ذلیل سمجھا، لیکن یہی چھوٹے چھوٹے لوگ اپنی حلال روزی پہ کفایت کرنے والے، اللہ کی شریعت کو اپنے سینے سے لگانے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو اصل کامیاب ہیں دنیا اور آخرت میں۔ حدیث سنیں آپ بڑی اہم، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام موجود ہیں اور تبوک کا موقع ہے، جنگ تبوک، ہم سب واقف ہیں۔ جنگ تبوک کے لیے جب میرے پیغمبر تشریف لے کر کے گئے، 800 کلومیٹر ہے مدینہ سے، کتنا؟ 800 کلومیٹر۔ آپ یقین مانے جب ہم لوگوں نے ڈرائیور سے بات کی کہ تبوک جانا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ جی تبوک کون جاتا ہے؟ 800 کلومیٹر ہے۔ 800 کلومیٹر یہاں نہیں رکھے، آپ ذرا سوچئے گا کتنا لمبا سفر بنتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے تبوک جانے کا ارادہ کیا، صحابہ میں اعلان کیا، غربت کا دور تھا، کچھ نہیں تھا، حضور نے کہا جس کے پاس جو ہو لے آؤ۔ صحابہ تبوک کے لیے حضور کے ساتھ روانہ ہوئے، پیروں میں چپل تک نہیں تھے، کچھ صحابہ کرام کے پیروں میں چپل تک نہیں تھے۔ حدیث کے اندر موجود ہے، میں نے پڑھا، صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ننگے پیر چلنا شروع کیا، وہ 800 کلومیٹر کا سفر اور ننگے پیر اور پتھر تپتے ہوئے گرمی کے اندر، صحابہ کہتے ہیں پیروں سے خون نکلنے لگا، پیروں کے ناخون بھی ٹوٹ ٹوٹ کر کے زمین پہ گر چکے تھے۔ صحابہ کرام کے تبوک کے سفر میں
اللہ کے نبی نے کہا جس کے بعد جو ہے سب لے کر کے آ جاؤ. سب لا رہے ہیں. ایک صحابی ہے بڑے غریب. اللہ اکبر. سنیے ذرا, یہ ہے اللہ کے یہاں دین کی محبت جس کو اللہ پسند فرماتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا لاؤ جو کچھ ہو لے آؤ. ایک صحابی ہے غریب, کچھ نہیں ہے. سوچا میں کیا لے جا کے دوں, میرے نبی نے کہا ہے اور صبح کو حضور کو دینا ہے. مشورہ کیا گھر میں. مشورہ یہ ہوا کہ رات میں چلے جاؤ کسی کے باغ میں, ہو سکتا ہے کسی کو باغ میں اپنے پانی دلوانا ہو, اس سے جا کے بات کرو کہ میں رات بھر تمہارے باغ میں کنویں سے بھر کے پانی ڈالوں گا. ایک سے جا کے بات کی, اس نے کہا آپ ساری رات ڈالیے پانی اور صبح کو آپ کو پیسے ملیں گے. انہوں نے پوری رات کنویں سے پانی بھر کے باغ کو سیراب کیا اور اس کے بعد جب صبح ہوئی اس کے پاس گئے کہ میرے پیسے دے دو. اس نے ان کی اجرت اور پیسے ان کے ہاتھ میں رکھے. یہ بیچارے تھوڑے سے پیسے لے کر کے آئے بڑے خوش. انہوں نے تھوڑی سی رقم, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا, بیوی بچوں کو دی کہ آپ اس سے اپنی ضرورت پوری کرو, اور جو تھوڑے سے درہم اپنے پاس بچے وہ لا کر کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیے کہ حضرت تبوک کے لیے میری طرف سے یہ چندہ حاضر. حضور کے سامنے رکھا. اس وقت کے جو منافق تھے وہ ہنس رہے تھے ان کے اس صدقے پہ, وہ مذاق بنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس صدقے سے تبوک جیتی جائے گی, اتنے سے 2-4 درہم سے جنگ کے اندر فتح ملے گی. آیا بڑا 2-4 درہم لا کر کے احسان دکھانے والا کہ ہم یہ تبوک کے لیے چندہ دینے آئے ہیں. اللہ کے نبی نے دیکھا, اپنے اس صحابی کا جذبہ دیکھا اور اس کے بعد میں فرمایا, حضور علیہ السلام نے تاریخی جملہ, حضور نے کہا کہ ان کے جو یہ درہم ہے, ان کا جو یہ چندہ ہے, یہ سارا چندہ جو اکٹھا ہوا ہے اس کے اوپر اس کو بکھیر دو, اس طرح کہ اس کا کوئی حصہ کہیں چلا جائے, کوئی حصہ کہیں چلا جائے. صحابہ نے اس کو اوپر سے ڈالا. پھر حضور نے فرمایا میں خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں یہ جتنا ڈھیر یہاں پہ لگا ہے اللہ کے یہاں اس ڈھیر کا جو وزن ہے اس سے زیادہ وزن اس صحابی کے صدقے کا اللہ کے یہاں شمار ہوا, اس سے زیادہ وزن اس کا ہے اللہ کے یہاں. تم اسے معمولی مت سمجھو. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو جو دین سے دور ہیں, یہ دنیا کی محبت اتنی ہے کہ وہ اسے اپنی تعداد میں تولتے ہیں کہ اس کی انکم اتنی, اس کے پاس پیسے اتنے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں یہ سب نہیں دیکھا جاتا, اللہ کے یہاں معیار کچھ اور ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار کچھ اور ہے. اللہ اس طرح سے اپنے راستے کے اندر خرچ کرنے والوں کی اور ان کی نیتوں کی قدر فرمایا کرتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ آیت بیان فرمائی اور یہ چیز یہاں پر ذکر فرمائی ہے کہ کافروں کے سامنے دنیا کی بڑی محبت ہے. مسلمانوں آگے اللہ نے کہا کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. بس میری درخواست ہے کہ جو دین سے جڑا ہوا ہے, جو ٹیکنالوجی میں زیادہ نہیں ہے, جو زیادہ مہارت دنیا میں نہیں رکھتا لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اس کی قدر کرو. چاہے وہ کتنا بھی پیچھے ہو دنیا میں, وہ اللہ کے نزدیک ہیرا ہے, وہ بڑا کام کا ہے اللہ کے یہاں پہ, کیونکہ ان چیزوں کے اوپر اللہ کے یہاں ترقی نہیں, اللہ کے یہاں ترقی کا معیار تقوی ہوا کرتا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ, اللہ نے کہا جن میں تقوی موجود ہے وہ سب سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن. اللہ کے یہاں اصل معیار یہ تقوی ہے, اس کے ساتھ جو کچھ ٹیکنالوجی اور دنیا بھی آ جائے ٹھیک ہے, لیکن اگر نہ بھی آئے تو تقوی اور ایمان ہے تو انشاءاللہ بندے کا بیڑا پار ہے. اخیر میں اللہ نے فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ نے کہا اللہ دیتا ہے رزق جس کو چاہتا ہے اور بغیر حساب کے دیتا ہے. روزی دینے میں مت دیکھنا
کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو یہ دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے. یہ کوئی دلیل اس بات کی نہیں ہے. اللہ جسے بھی چاہتا ہے دے دیتا ہے. یہ تو اللہ کا معیار الگ ہے, یہ دین کا معیار نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی بیچارہ ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہا ہو, لیکن اللہ کے یہاں اس کا مرتبہ بہت اونچا ہو. اور ہو سکتا ہے کسی کے چاروں طرف نعمتوں کے انبار ہو اور اللہ کی نگاہ میں اس کی 1 روپے کی قیمت نہ ہو. تو یہ کوئی معیار نہیں ہے. اصل معیار ایمان اور تقوی اور عمل صالح ہے. اللہ نے کہا اس کے اوپر کھرا اترنے کی کوشش کرو. یہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اصل معیار اس آیت مبارکہ میں عطا فرمایا. تو یہ 2 آیات اللہ کے فضل سے آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کی ہیں. پہلی آیت کے اندر تھا کہ بنی اسرائیل سے پوچھئے کیا نعمتیں تھیں اور کیا ناقدری پر پکڑ ہوئی. اللہ نے کہا تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو. دوسری آیت میں کہا اللہ نے کہ بندہ حق بات سے دور کیوں جاتا ہے. اللہ نے اس کی وجہ بتائی کہ اس میں دنیا کی محبت بھر جاتی ہے, پھر وہ حق بات سے دور ہوتا ہے اور صحیح راستے سے الگ جاتا ہے. ہمیں اور آپ کو اس سے سبق لے کر کے اپنی زندگی میں ایمان اور عمل صالح تقوی والا پیدا کرنا چاہیے. پھر جو کچھ اللہ دنیا کی بھی چیزیں عطا فرما دے وہ بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے. اب یہاں کے بعد جو آگے آیت آئے گی, آئندہ ہفتے ہم اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے, وہ ہے آیت نمبر 213. اور یہ وہ آیت ہے مسلمانوں جو میں کہتا ہوں کہ بعض آیتیں ایسی آتی ہیں جو قرآن کی بڑی مرکزی آیات ہوتی ہیں, جس پہ بڑی اللہ نے حکمتیں اور مصلحتیں اللہ نے جس میں ذکر کی ہوتی ہیں. آگے جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 213, یہ بھی ایک بہت ہی زبردست آیت ہے, اور اللہ نے اس میں یہ ٹاپک ذکر کیا کہ دنیا جو شروع ہوئی ہے, دنیا کی جو سٹارٹنگ ہے, وہ اندھیرے سے روشنی میں آئی ہے یا روشنی سے اندھیرے میں جا رہی ہے. اللہ نے اس نظام پہ بحث کی ہے. دنیا کی شروعات کیسے ہوئی ہے, توحید سے کفر میں جا رہی ہے یا کفر سے توحید میں آ رہی ہے, یعنی پہلے اندھیرا تھا اس کے بعد اب روشنی آ رہی ہے, یا پہلے شروعات میں روشنی تھی اور اب اندھیرا پھیلتا جا رہا ہے. اللہ نے اس طرح کے مضامین اس کے اندر ذکر کیے, وہ انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ اللہ خیر رکھے آئندہ ہفتے آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بابرکت مجلس کا ایک مستقل حصہ بنائے رکھے, اور جتنی باتیں یہاں پر بتائی جا رہی ہیں اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ آپ کے سوالات میں 2-3 ہی ہیں پچھلے ہفتے کے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک عالم صاحب کا نام لکھ کر پوچھ رہے ہیں, میں نام نہیں پڑھتا. انہوں نے لکھا ہے کہ وہ مولانا صاحب مسلمانوں میں خوف اور ہراس پیدا کر رہے ہیں, ان کی تمام باتیں اندازہ اور خواب والی ہیں, لہذا باتوں سے متاثر نہ ہوں. جن احادیث میں موجودہ دور کے حسب حال تعلیمات ہیں وہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہیں, ان کو اسی نظریے سے پڑھیں. دیکھیں ایک بات ذرا سمجھیں, آپ میں سے کچھ کو ابھی یہ بات بھی نہیں سمجھ میں آئی ہوگی کہ یہ کیا پڑھا ہے میں نے. اصل معاملہ اس کا یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر کیا چل رہا ہے کہ کچھ علماء ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کی کچھ احادیث کو پیش کر کے ایسا محسوس کراتے ہیں کہ شاید بالکل بس 1.5 سال کے بعد میں سب ختم, بالکل مطلب دنیا 1-8 سال میں ختم ہونے جا رہی ہے. کچھ اس انداز کے اندر وہ بات کرتے. تو دیکھیے اصل معاملہ کیا ہے, اللہ کے نبی کی احادیث ہیں. اب ان حدیثوں کا اصل مطلب کب دنیا میں وجود میں آئے گا یہ بات ہم نہیں سمجھ سکتے. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. جیسے ایک حدیث میں نے آپ کو بھی سنائی تھی, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں اور بس اس کے بعد قیامت. اس میں ایک تھا بیت المقدس کا فتح ہونا, یہ سنائی تھی میں نے حدیث آپ کو.
اب یہ بیت المقدس کی فتح سے مراد کون سی فتح ہے؟ ایک تو حضرت عمر کے زمانے میں ہو چکی ہے، اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کر دیا ہے فتح، تو 2 بار تو یہ فتح ہو چکا ہے۔ اب اس حدیث میں جو یہ کہا گیا قیامت سے پہلے بیت المقدس نے فتح ہونا ہے، تو کیا وہ جو ہو چکا وہی مراد ہے، یا اس کے علاوہ بھی آگے چل کے جو کوئی سا ہوگا انشاءاللہ ہوگا وہ مراد ہے؟ اب یہ چیز ایسی ہے کہ ہم نہیں طے کر سکتے، ہمیں نہیں پتا، واللہ اعلم، اللہ بہتر جانے۔ ہو سکتا ہے جو ہو چکا وہ مراد ہو، یا ہو سکتا ہے ابھی آگے ہونے والا مراد ہو۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے کوئی سال وغیرہ نہیں بتایا، تو ہم کیسے فکس کر سکتے؟ تو جتنی بھی قیامت کی علامتیں ہیں بہت ساری، ان میں لوگ آج کل یہ غلو کر جا رہے ہیں۔ کچھ تو یہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ سب ہو چکا، وہ بالکل طے کر دیتے ہیں، اور کچھ کہتے بس یہ اب ہوا اور قیامت آئی۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جیسے وہ علامتیں حضور نے بتائی ہیں آپ اسی طرح سے بس انہیں بیان کر دو، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دو کہ واللہ عالم، اللہ بہتر جانے یہ ہوا ہے یا آگے چل کے ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا۔ ہم طے نہیں کریں اپنی طرف سے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے میری بھی رائے اپنی یہی ہے کہ ہمیں طے نہیں کرنا چاہیے، فکس نہیں کر دینا چاہیے، یا کسی کو ایک دم گھبراہٹ میں نہیں ڈال دینا چاہیے کہ بس کرو۔ ایک جگہ کا ذکر ہے، ایک عالم صاحب تشریف فرماتے، انہوں نے اس انداز میں 2-4 حدیثیں پیش کر کے ذکر کی کہ ایک بندے کا 1 سال بعد نکاح تھا، اس کا رشتہ ہوا ہوا ہے، 1 سال بعد اس کا نکاح، رشتہ اس کا ہو گیا۔ وہ بندہ مجھ سے کہتا ہے کہ مفتی صاحب میرا تو دل کر رہا ہے رشتہ ہی کینسل کر دوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب بس آ گئی قیامت، کبھی پتہ لگے میں نکاح کروں اور آ جائے۔ میں نے کہا میرے بھائی اگر آ بھی گئی تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ ایک دم سے گھبراہٹ والا، ایک دم سے یہ کہ مطلب آنن فانن بس ہونے کو تیار، بھائی ہو تو کبھی بھی سکتا ہے، کیونکہ قیامت کب آئے گی اس کا علم میرے اللہ کو ہے، ہمیں کسی کو نہیں پتا۔ تو اس لیے ہم اتنا زیادہ کسی کو ہوپلیس نہ کریں کہ وہ بیچارہ شادی کی بھی ہمت نہ کرے کہ یار شادی کرنی بیکار ہے جب اتنی قریب قیامت کھڑی ہے، تو ایسا مناسب نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تیاری کرے، کیونکہ بہرحال قریب ضرور ہے، اتنا تو طے ہے، کیونکہ نزدیک ہے، علامتیں ساری پوری ہوئی ہوئی ہیں۔ بڑی علامتیں جو ہیں، چھوٹی علامات تقریباً 70 وہ تو ساری پا لی گئی ہیں، اب جو بڑی بڑی علامات ہے بس اس کا وجود باقی ہے، وہ کب ہو جائے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے تیاری ضرور رکھنی چاہیے، لیکن بہرحال ایک دم مایوس ہو کے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں بہن کا رمضان میں انتقال ہوا تھا، وہ خواب میں آ کے ہر بار یہ کہتی ہے کہ تو عمرہ کے لیے چلی جا۔ ٹھیک ہے، اگر مرد ہیں آپ تو بالکل چلے جائیں، عمرہ کر کے آئیں، کوئی اچھی بات ہے، یہ تو اس میں کوئی پوچھنے والی بات نہیں ہے۔ کوئی خاتون اگر ہیں اور وہ بہن ان سے آ کے کہہ رہی ہے تو پھر انہیں چاہیے عمرہ کر لیں اپنے کسی محرم کے ساتھ میں، اور اگر اسباب نہیں ہے تو اللہ سے دعا کریں۔ باقی کوئی ایسا پریشان ہونے والا مسئلہ نہیں ہے، ایک نیکی کی ترغیب ہے، اگر موقع ہو تو کر لو نیکی، اور اگر نہیں ہو تو بس اس کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کر دیں۔ کہہ رہے شوہر کام کی وجہ سے غیر مسلم سے فون پر بات کرتے ہیں، جب فون آتا ہے تو کہتے ہیں رام رام بابو جی، یہ کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ بتا دیں کیا ٹھیک ہے۔ دیکھیں بہت سارے حضرات کو غیر مسلموں سے بات کرنی پڑتی ہے، تو اس میں یہ جملہ نہ کہیں، آپ یہ کہہ دیں آداب بابو جی۔ اگر آپ نے بابو جی بھی لگانا ہے تو لگا دیں، بابو جی کا کوئی سین نہیں، بابو جی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چاہے انکل جی کہہ دیں یا بابو جی کہہ دیں یا کچھ بھی کہہ دیں، وہ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن آپ ان الفاظ کی جگہ آداب کا لفظ بول دیا کریں، تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، اور اس میں دوسرے کو بھی عزت ملتی ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ ہاں انہوں نے عزت سے ہم کو خطاب کیا، اور کوئی اس میں قابل اعتراض بات دینی اعتبار سے بھی نہیں ہے، تو اس کا اہتمام کیا کریں۔ دعا فرمائیں۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ آپ رحمان و رحیم ہیں، یا اللہ آپ بڑے کریم ہیں، اے اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، اے اللہ یقیناً آپ کی صفت شدید العقاب بھی ہے، اللہ آپ بڑی زبردست پکڑ کرنے والے بھی ہیں، لیکن اللہ ہم بڑے کمزور بندے ہیں، اللہ ہم بڑے نااہل بندے ہیں، اے اللہ ہمارے ساتھ میں پکڑ والی صفت کا معاملہ مت فرمانا، اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، اللہ رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم سب کی تمام غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو مغفرت کی نعمت عطا فرما، یا اللہ اس وقت ہمارے ملک میں انتخاب اور الیکشن کا زمانہ ہے، اے اللہ پورے ملک کے حق میں جو بہتر ہو اس کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہمارے ملک کے حق میں جو بہتر ہو اس کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہر طرح کی بدامنی سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک میں امن و امان عطا فرما، ہر طرح کے فتنوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، میرے مولا کریم ساری دنیا میں امن عطا فرما، اللہ جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں انہیں سکون اور راحت عطا فرما، عزت اور راحت والی زندگی نصیب فرما، میرے مولا کریم جتنا مجمع یہاں پر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے، اللہ سب کی اپنے دلوں میں بہت ساری ضروریات اور مسئلے ہیں، اللہ جس کی جو بھی پریشانی ہو، جو بھی جس کے کام میں اٹک ہو، جو بھی جس کے سامنے دقت ہو، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ سب کو سکون عطا فرما، اللہ سب کو راحت عطا فرما، اے اللہ جلد از جلد مسجد اقصی کو آزاد فرما، اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما، اللہ حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرما، اللہ حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بھائی بہن جہاں بھی دنیا میں پریشان ہیں، اللہ ان سب کو سکون عطا فرما، اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم دنیا میں بھی ہمیں آزمائش اور امتحان سے بچا لے اور آخرت کی بھی امتحان سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب جو اس مجلس میں شریک ہیں، اے اللہ اس وقت میں حج کا موسم شروع ہو چکا ہے، اللہ جتنے حاجی اس مبارک فریضے کو ادا کر دے جا رہے ہیں، اللہ سب کی عبادت کو قبول فرما، اللہ سب کے حج کو قبول فرما، اللہ جو سب ان کے پیچھے یہاں رہ گئے، اللہ جو بھی حج کے لیے جانا چاہتے، اللہ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرما، اللہ حجاج کو رخصت کرنا یہ دنیا کا سب سے بھاری کام ہے، اللہ سب کو حرمین شریفین کی بار بار بہار عطا فرما، اللہ سب کو بہار عطا فرما، اللہ عافیت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ مکمل حج اس سال کا بھی نصیب فرما، اے اللہ
ان تمام عبادتوں کو مسلمانوں کے لیے عزت کا ذریعہ بنا، ہمارے حالات کی تبدیلی کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جتنی ہم نے دعائیں مانگی ہیں اپنے فضل سے ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔